ناظرین، مغلیہ سلطنت سال 1526 سے لے کر 1857 تک بری صغیر پر حکومت کرنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے سال 1526 میں پہلے جنگی پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغل حکمران اپنے عروج پر تقریباً پورے بری صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر مغل حکمرانوں کا دورہ تھا، اور مغل حکمرانوں کا شاہانہ لائف سٹائل ان کی پہچان تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے اختتام کے بعد مغلیہ خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور اس وقت مغلیہ خاندان کس حال میں ہے؟ اور وہ جو کبھی بری صغیر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کیسے ہوئے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، یہ بات ہے سال 1858 کی، جب انگریزوں نے سکھوں کی مدد سے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو غدر کے مقام پر شکست دی اور دلی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ان کی اہل خانہ سمیت ایک چھوٹی سی کوٹلی میں قید کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد انگریزوں نے اس کے 20 بیٹوں میں سے 18 کو سریعام قتل کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی صرف 2 ہی بیٹے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس زندہ بچے، اور ان دونوں نے ہی مغل خاندان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ ناظرین، انگریزوں کی جانب سے بہادر شاہ ظفر کے قتل کی گئی 18 بیٹوں میں سے 3 کے سر کاٹ کر دلی کے خونی دروازے پر لٹکائے گئی، تاکہ آئندہ کوئی بھی انگریزوں کے خلاف ایسا اقدام نہ اٹھا سکے۔ اتنی سپاکی کے بعد بھی جب انگریزوں کو چین نہ آیا تو انہوں نے بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر غداری اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا۔ اس مقدمے کا ڈونگ 44 دن تک چلتا رہا، اور آخر میں بہادر شاہ ظفر کو سزائے موت سنائی گئی۔ لیکن سزائے موت کو بعد میں جلاوطنی میں بدل کر ان کو اور ان کی بیوی اور ان کے دونوں بیٹوں سمیت برما جلا وطن کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی باقی زندگی انتہائی برے حالات میں گزاری، اور پھر جب 1862 میں برما میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہوئی تو انگریزوں نے ان کے دونوں بیٹوں کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا، کیونکہ انگریز اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر یہ دونوں شہزادے ہندوستان واپس آ گئے تو مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کی حیثیت سے یہ ہمارے خلاف کسی بھی نوعیت کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انگریزوں نے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس کو پھر دوبارہ کبھی بھی ہندوستان کا رخ نہ کرنے دیا، اور یوں ان دونوں شہزادوں نے اپنی باقی کی تمام زندگی رنگون میں گزاری۔ ناظرین، جہاں تک ان دونوں شہزادوں کی ازدواجی زندگی کا سوال ہے تو بعض تاریخ دانوں کے مطابق مرزا شاہ عباس کی شادی رنگون کی ایک سوداگر کی بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کی کئی اولادیں ہوئی، جو آج کے دور میں بھی غربت کی وجہ سے رنگون کے ایک علاقے میں کچی گلیوں کی بدبودار جگہوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ جبکہ دوسری طرف مرزا جوان بخش کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کا نام مرزا جمشید بخش تھا۔ 1884 میں جب جگر کی بیماری کی وجہ سے مرزا جوان بخش کا انتقال ہو گیا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی بیوی بھی چل بسی۔ والدین کی وفات کے بعد مرزا جمشید بخش کا بیٹا حالات خراب ہونے پر ہندوستان واپس چلا گیا۔ ہندوستان میں اس نے بیگم نادرہ نامی عورت سے شادی کی، جس سے ان کا ایک ہی بیٹا مرزا بیدار بخت پیدا ہوا۔ مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹے ہی تھے جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ والدین کی وفات کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے رہے اور اپنی اصل پہچان سب سے چھپائے رکھی۔ سال 1947 میں آزادی ملنے کے بعد مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کے بارے میں جب سب کو معلوم ہوا تو ان کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے بیک کے طور پر ماہانہ کچھ پینشن دی جانے لگی۔ 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے شادی کی، جن سے ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ناظرین، مرزا بیدار بخت جب تک زندہ تھے اس وقت تک ہندو سرکار کی طرف سے کچھ روپے پینشن ملتی رہی، لیکن ان کے وفات کے بعد ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے لیے ہندو سرکار نے پینشن دینا بند کر دی۔ پینشن بند ہونے کے بعد ان کی بیوی اور بچوں کے حالات مزید بدتر ہوتے گئے۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا بیدار بخت کی بیوی کو اپنے 6 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کولکتہ کے علاقے میں چائے کی دکان کھولنا پڑی، اور پھر 1980 میں سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے ایک سرکاری مکان بھی دیا گیا، جو کہ تقریباً 3 سال بعد ان سے واپس لے لیا گیا۔ ناظرین، سرکاری مکان چھیننے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ
اور ان کی اولاد بھی کولکتہ کے ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مغلیہ خاندان جس نے تقریباً 350 سال پورے بر صغیر پر حکومت کی، آج ان کی اولادی انڈیا اور برما کی گلی کوچوں میں انتہائی غربت کی وجہ سے در در کے ٹوکرے کھانے پر مجبور ہے، اور مغل شہزادے اور شہزادیاں ہندوستان کے چوک چوراہوں پر بھیک مانگ کر انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک انتہائی حیران کن بات بتاتے ہیں۔ سال 2021 میں دلی ہائی کورٹ نے کولکتہ کی رہائشی 69 سالہ خاتون سلطانہ بیگم کی ایک درخواست کو مسترد کیا، جس میں انہوں نے دلی کی تاریخی لال قلعہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انڈین حکومت نے ان کی پراپرٹی لال قلعہ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ کہ عدالت اس پراپرٹی کا قبضہ واپس دلوائے یا پھر اس کا معاوضہ ادا کرے۔ سلطانہ بیگم کا دعویٰ ہے کہ وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے مرزا محمد بیدار بخت کی بیوہ اور لال قلعہ کی قانونی وارث ہے۔ ناظرین، لال قلعہ دریائے جمنا کے کنارے شاہی محل کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ مغل حکمران شاہ جہاں کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک یہ مغلوں کا پایۂ تخت رہا۔ بہادر شاہ ظفر کو معزول کرنے کے بعد انگریزوں نے انہیں ملک بدر کر کے برما کی دارالحکومت رنگون بھیج دیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے وہاں ہی وفات پائی۔ سلطانہ بیگم کے مطابق جب وہ 3 برس کی تھی تو اس وقت اس کے نانا اسے لے کر کولکتہ آ گئے تھے، اور یہی پر 13 برس کی عمر میں اس کی شادی مرزا محمد بیدار بخت سے ہوئی، جو بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے تھے، اور اس وقت ان سے عمر میں 30 برس بڑے تھے۔ سلطانہ بیگم اس وقت کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہے۔ لال قلعہ پر ملکیت کا مقدمہ دلی ہائی کورٹ میں کچھ عرصے سے جاری ہے، مگر اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین، یوں تو پورا ہندوستان مغلوں کی وراثت ہے، مگر مغلیہ خاندان جس نے تقریباً 350 سال پورے بر صغیر پر حکومت کی، آج ان کی اولادی انڈیا اور برما کی گلی کوچوں میں انتہائی غربت کی وجہ سے در در کے ٹوکرے کھانے پر مجبور ہے۔